بسم اللہ الرحمن الرحیم والمتصلۃ الموجبۃ تصدق عن صادقین وعن کاذبین وعن مجہولی الصدق والکذب وعن مقدم کاذب وتال صادق دون عکسہ۔ ابھی تک متصلہ اور منفصلہ میں موجبات اور سوالب کا بیان تھا۔ موجبات کو تو الگ الگ کر کے تفصیل سے مصنف نے بیان کیا اور سوالب کو محض ایک جملے میں بیان کر دیا کہ سوالب کا مطلب یہ ہے کہ موجبات میں جس چیز کا حکم لگایا گیا اسی کا رفع اور سلب کر دیا جائے تو وہی سالبہ ہے۔ یعنی موجبات میں خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، جو حکم اس میں لگایا گیا ہے اگر اسی حکم کا سلب اور رفع کر دیا جائے تو وہی سالبہ ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ متصلہ موجبہ کب صادق ہوگا اور کب کاذب ہوگا، اس کے صدقوں اس کے صدق و کذب کا مدار کس چیز پر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قضیہ کے صدق کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ اس قضیہ میں جو حکم لگایا گیا اگر وہ حکم واقع کے مطابق ہے تو صادقہ ہے، اور اگر وہ حکم واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ کاذبہ ہے۔ مثلا یہ حکم لگایا گیا کہ ضیاء المصطفیٰ آج درسگاہ میں غیر حاضر ہے، اور یہ حکم واقع کے مطابق ہے تو یہ قضیہ کیا ہے؟ صادقہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ غیر حاضر نہیں ہے، حاضر ہے، تو یہ واقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ تو متصلہ موجبہ میں جو حکم لگایا گیا ہے اگر وہ حکم واقع کے مطابق ہے تو صادقہ ہے، اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو کاذبہ ہے۔ لیکن متصلہ میں چونکہ دو جز ہوتے ہیں، ایک مقدم اور دوسرا تالی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی دونوں صادق ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کاذب ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدق و کذب کا کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ صادق ہے کہ کاذب ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدم کاذب رہے گا تالی صادق رہے گا، کبھی اس کے برعکس ہوگا۔ تو متصلہ موجبہ ان تمام صورتوں میں کب صادقہ ہوتا ہے کب کاذبہ ہوتا ہے، یعنی دونوں جز کے لحاظ سے اس کا بیان یہاں سے کرتے ہیں۔ دیکھیے والمتصلۃ الموجبہ تصدق عن صادقین، متصلہ موجبہ دو صادق سے صادق ہوتا ہے، یعنی مقدم بھی صادق ہو اور تالی بھی صادق ہو۔ وعن کاذبین، اور دونوں کاذب ہوں پھر بھی متصلہ موجبہ صادق ہو جاتا ہے۔
مقدم بھی کاذب ہو، تالی بھی کاذب ہو، پھر بھی وہ صادق ہو جاتا ہے۔ وعن مجہول الصدق والکذب، اور دونوں جز کا صدق و کذب مجہول ہو پھر بھی وہ صادق ہو جاتا ہے۔ وعن مقدم کاذب و تال صادق، اور مقدم کاذب ہو تالی صادق ہو تو اس سے بھی متصلہ موجبہ صادق ہو جاتا ہے، دون عکس، اس کے برعکس نہیں۔ یعنی متصلہ صادقہ میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو۔ لامتناع استلزام الصادق الکاذب، اس لیے کہ صادق کا کاذب کو مستلزم ہونا محال ہے۔ وَتَكْذِبُ عَنْ جُزْءَيْنِ كَاذِبَيْنِ، اور متصلہ دو جزوے کاذب سے کاذب ہو جاتا ہے، یا مقدم کاذب ہو تالی صادق ہو یا اس کے برعکس ہو، دونوں صورتوں میں متصلہ کاذب ہو جاتا ہے۔ وعن صادقین، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں صادق رہتے ہیں مگر قضیہ صادق نہیں ہوتا ہے بلکہ کاذب ہو جاتا ہے۔ سب کی مثال آ رہی۔ ھذا اذا کانت لزومیتاً، یہ اس وقت ہے جبکہ متصلہ لزومیہ۔ واما اذا کانت اتفاقیتاً، لیکن متصلہ جب اتفاقیہ، فَكِذْبُهَا عَنْ صَادِقَيْنِ مُحَال، تو دونوں اگر صادق ہوں، یعنی مقدم بھی صادق ہو تالی بھی صادق ہو، تو دو صادق سے اس کا کذب محال ہے۔ اقول صدق الشرطیت وکذبها انما ہوا بمطابقت الحکم بالاتصال والانفصال لنفس الامر وعدمها۔ شرطیہ کا صدق و کذب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اتصال اور انفصال کا حکم نفس الامر کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ یعنی قضیہ متصلہ میں اتصال کا حکم اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق ہے تو صادقہ رہے گا، اور اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق نہ ہو تو کاذبہ رہے گا۔ اسی طرح سے قضیہ منفصلہ میں جو انفصال کا حکم ہوتا ہے وہ حکم اگر نفس الامر کے مطابق ہے تو صادق، اور نفس الامر کے مطابق نہیں ہے تو کاذب۔ صدق الشرطیت وکذبها انما ہوا بمطابقت الحکم بالاتصال والانفصال لنفس الامر۔ شرطیہ کا صدق و کذب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اتصال و انفصال کا حکم نفس الامر کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ لا بصدق جزئیہا وکذبہما، شرطیہ کا صدق اس کے دونوں شرطیہ کا صدق و کذب اس کے دونوں جزوں کے صدق و کذب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یعنی شرطیہ کے صدق و کذب کا مدار اس کے دونوں جزوں پر نہیں ہے کہ دونوں جز اگر صادق ہوں تو صادقہ ہے، دونوں اگر کاذب ہوں تو کاذبہ ہے۔ دونوں جزوں پر صدق و کذب کا مدار نہیں ہے، بلکہ حکم پر مدار ہے کہ حکم اگر نفس الامر کے مطابق ہے تو صادق، اور اگر حکم نفس الامر کے مطابق نہیں ہے تو کاذب۔ فَإِن طَابَقَ الْحُكْمُ فِيهَا لِنَفْسِ الْأَمْرِ فَهِيَ صَادِقَةٌ، اگر اس میں حکم نفس الامر کے مطابق ہے تو صادقہ ہے، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، ورنہ وہ کیا ہے؟ کاذبہ۔ کیفا کانا جزا، اس کے جز جیسے بھی ہوں، یعنی جز خواہ صادق ہوں یا کاذب، ان سے کوئی بحث نہیں۔
جس سے کوئی بحث نہیں، حکم سے بحث ہے۔ حکم اگر نفس الامر کے مطابق ہے تو صادق، اور اگر حکم نفس الامر کے مطابق نہیں ہے تو کاذب۔ ثم اذا نسبنا جزئیہا الی نفس الامر حصلت اربعۃ اقسام، پھر جب ہم شرطیہ کے دونوں جز کو نفس الامر کی طرف منسوب کریں، حصلت اربعۃ اقسام، تو وہاں پہ 4 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہاں پہ 4 قسمیں حاصل ہوں گی۔ کھلی بات ہے کہ 2 جز ہیں تو یا تو دونوں صادق ہوں گے یا دونوں کاذب ہوں گے، یا پہلا صادق ہوگا دوسرا کاذب ہوگا، یا پہلا کاذب ہوگا دوسرا صادق ہوگا۔ یہ تو 4 قسمیں نکلیں گی۔ مقدم اور تالی کو جب ہم نفس الامر کی طرف منسوب کریں تو 4 قسمیں نکل رہی ہیں، یا تو دونوں صادق ہیں، یعنی مقدم بھی واقعی کے مطابق ہے، تالی بھی واقعی کے مطابق ہے، یا دونوں کاذب ہوں گے، یعنی نہ مقدم واقعی کے مطابق ہوگا نہ تالی واقعی کے مطابق ہوگا، یا مقدم صادق ہوگا تالی کاذب، یا مقدم کاذب ہوگا اور تالی صادق۔ یہ 4 قسمیں ہوں گی۔ ثم اذا نسبنا جزئیہا الی نفس الامر حصلت اربعۃ اقسام، پھر ہم جب اس کے دونوں جزوں کو نفس الامر کی طرف منسوب کریں، حصلت اربعۃ اقسام، تو 4 قسمیں حاصل ہوں گی۔ لِأَنَّهُمَا اما ان یکونا صادقین او کاذبین، اس لیے کہ یا تو دونوں صادق ہوں گے یا دونوں کاذب ہوں گے، او یکون المقدم صادقا والتالی کاذبا، یا مقدم صادق ہوگا اور تالی کاذب ہوگا، او بالعکس، یا اس کے برعکس ہوگا۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ مقدم صادق ہوگا تالی کاذب ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ مقدم کاذب ہوگا اور تالی صادق ہوگا۔ فَلْنُبَيِّنْ أَنَّا كُلًّا مِنَ الشَّرْطِيَّاتِ فَلْنُبَيِّنْ أَنَّا كُلًّا مِنَ الشَّرْطِيَّاتِ اے من هذه الاقسام تترکب، تو اب ہم بیان کریں کہ سارے شرطیات یعنی ان اقسام سے شرطیات مرکب ہوتے ہیں۔ فالمتصلۃ الموجبۃ الصادقہ تترکب عن صادقین، تو متصلہ موجبہ صادقہ یہ مرکب ہوتا ہے 2 صادق سے۔ متصلہ موجبہ صادقہ مرکب ہوتا ہے 2 صادق سے، یعنی مقدم بھی صادق ہوتا ہے اور تالی بھی صادق ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا قول ان کان زید انسانا فہو حیوان، اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے، تو مقدم ہے زید انسان ہے اور تالی ہے وہ حیوان ہے۔ دونوں صادق ہیں کہ نہیں؟ دونوں صادق ہیں، مقدم بھی صادق ہے اور تالی بھی صادق ہے، اور قضیہ بھی صادق ہے، قضیہ بھی صادق ہے نا۔ وعن کاذبین، اور متصلہ موجبہ صادقہ 2 کاذب سے بھی مرکب ہوتا ہے، یعنی مقدم اور تالی دونوں کاذب ہوتے ہیں پھر بھی قضیہ صادق ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دونوں جز اس کے کاذب ہیں، مقدم بھی کاذب ہے اور تالی بھی کاذب ہے، مگر قضیہ صادق ہے، وہ کاذب نہیں۔ جیسے
ان کان زید حجرا فہو جماد، اگر زید پتھر ہو تو وہ جماد ہے. اگر زید پتھر ہو تو کیا ہے؟ جماد. تو قضیہ تو صادق ہے کہ اگر وہ پتھر ہوگا تو وہ حیوان تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کیا رہے گا؟ جماد ہی رہے گا. لیکن یہاں مقدم بھی کاذب ہے اور تالی بھی کاذب ہے. مقدم ہے زید حجر ہے، یہ صادق ہے کہ کاذب ہے؟ کاذب. اور وہ جماد ہے جو تالی ہے وہ بھی کیا ہے؟ کاذب. تو یہاں دونوں جز کاذب ہیں، لیکن وہ قضیہ جو ان دونوں کاذب جزوں سے مرکب ہے وہ قضیہ خود کاذب نہیں ہے، بلکہ وہ قضیہ صادق ہے. وہ قضیہ کیا ہے؟ صادق. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر زید حجر ہو جائے تو حیوان تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیا رہے گا؟ جماد ہی رہے گا. تو گو کہ دونوں جز کاذب ہیں، لیکن قضیہ کاذب نہیں ہے بلکہ قضیہ صادق. وعن کاذبین، اور دو کاذب سے بھی مرکب ہوتا ہے، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا زید حجرا فہو جماد. وعن مجہول الصدق والکذب، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ متصلہ صادقہ مرکب ہوتا ہے دو ایسے جزوں سے جن کا صدق مجہول ہوتا ہے. صدق و کذب مجہول رہتا ہے، نہ تو صدق کا پتہ نہ تو کذب کا پتہ، دونوں مجہول ہیں. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کان زید یکتب فہو یتحرک یدہ، اگر زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا. اگر زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا. تو یہاں پر پتہ نہیں زید لکھے گا کہ نہیں لکھے گا، کچھ پتہ ہے صدق و کذب کا. اور اسی طرح سے ہاتھ کی حرکت کا مدار لکھنے پر ہے، اس کے بھی صدق و کذب کا کچھ پتہ نہیں. تو یہاں صدق اور کذب دونوں مجہول ہیں. وعن مجہول الصدق والکذب، اور مرکب ہوتا ہے متصلہ صادقہ ایسے دو جزوں سے بھی جن کا صدق و کذب مجہول ہوتا ہے. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا زید یکتب فہو یتحرک یدہ، اگر زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا. وعن مقدم کاذب وتال صادق، اور یہ مرکب ہوتا ہے ایسے مقدم سے جو کاذب ہو اور تالی صادق، یعنی مقدم تو کاذب ہے مگر تالی صادق. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا زید حمارن کانا حیوان، اگر زید حمار ہوگا، اگر زید حمار ہو تو حیوان ہے. تو یہاں پہ مقدم یعنی زید حمار ہے یہ کاذب ہے، لیکن تالی صادق ہے. کانا حیوان یہ صادق ہے. دون عکسہ، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا. اے لا تترکب من مقدم صادق و تال کاذب، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقدم صادق اور تالی کاذب سے وہ مرکب، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ متصلہ صادقہ مقدم صادق اور تالی کاذب سے مرکب. وجہ یہ ہے کہ مقدم تالی کو مستلزم ہوتا ہے، مقدم تالی کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی مقدم کے لیے تالی لازم ہوتا ہے.
مقدم کے لیے تالی لازم ہوتا ہے، جیسے ان کانت شمس طالعۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو طلوع آفتاب کے لیے وجود نہار کیا ہے؟ لازم ہے۔ طلوع آفتاب یہ ملزوم ہے اور وجود نہار اس کے لیے لازم ہے۔ تو مقدم یہ تالی کو مستلزم ہوتا ہے، تو اب اگر مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو تو لازم آئے گا کہ صادق یہ کاذب کو مستلزم ہو۔ کیا لازم آئے گا؟ صادق کاذب کو مستلزم ہو، اس لیے کہ مقدم مستلزم ہوتا ہے تالی کو، تو اگر مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو تو لازم آئے گا کہ صادق کاذب کو مستلزم ہو، اور لازم کا کذب یہ ملزوم کے کذب کو مستلزم ہے، تو تالی جو لازم ہے جب وہ کاذب ہو جائے گا تو مقدم جو صادق ہے جو اس کا ملزوم ہے اس کا بھی کاذب ہونا لازم آئے گا، تو یہ لازم آ رہا کہ صادق کاذب ہو جائے حالانکہ ہم نے اسے صادق فرض کیا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو اور تالی کاذب ہو۔ اے لا تترکب من مقدم صادق و تال کاذب، یعنی متصلہ موجبہ صادقہ مقدم صادق اور تالیے کاذب سے مرکب نہیں ہو سکتا، لامتناع ان یستلزم الصادق الکاذب، اس لیے کہ یہ محال ہے کہ صادق کاذب کو مستلزم، یہ بات محال ہے کہ صادق کاذب کو مستلزم، وَإِلَّا لَزِمَا كِذْبُ الصَّادِقِ وَصِدْقُ الْكَاذِبِ، ورنہ صادق کا کذب اور کاذب کا صدق لازم آئے گا۔ اما کذب الصادق، رہا یہ کہ صادق کا کذب لازم آئے گا، فَلِأَنَّ اللَّازِمَ كَاذِبٌ، تو اس لیے کہ لازم کاذب، کیونکہ مقدم صادق ہے اور تالی کاذب ہے، اور مقدم ملزوم ہوتا ہے اور تالی اس کے لیے لازم ہوتا ہے، تو تالی اگر کاذب ہو جائے تو لازم کاذب ہوا، لازم کیا ہوا؟ کاذب ہوا، اور لازم کا کذب یہ ملزوم کے کذب کو مستلزم ہے، تو جب لازم کا کذب ملزوم کے کذب کو مستلزم ہے تو اب اس کی وجہ سے مقدم کا کاذب ہونا لازم آئے گا حالانکہ ہم نے اس کو صادق فرض کیا ہے۔ اما کذب الصادق، رہا صادق کا کذب، فلن اللازم کاذب، تو اس لیے کہ لازم کاذب ہے، وہ کذب اللازم یستلزم کذب الملزوم، اور لازم کا کذب ملزوم کے کذب کو مستلزم ہے حالانکہ ملزوم کو ہم نے یہاں صادق فرض کیا ہے۔ واما صدق الکاذب، اور رہا یہ کہ کاذب کا صدق لازم آئے گا، فلن الملزوم فیہا صادق، تو اس لیے کہ ملزوم اس میں صادق، ملزوم اس میں صادق ہے، وصدق الملزوم مستلزم لصدق اللازم، اور ملزوم کا صدق لازم کے صدق کو مستلزم ہے، تو اب اس صورت میں تالی کا صادق ہونا لازم آتا ہے حالانکہ ہم نے اس کو کاذب فرض کیا ہے، تو اگر جزو اول صادق ہو اور جزو ثانی کاذب ہو تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ کاذب صادق ہو جائے اور صادق کاذب ہو جائے، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ متصلہ موجبہ صادقہ یہ مقدم صادق اور تالی کاذب سے مرکب۔ سمجھ گئے؟ آج اتنا یاد رکھیے۔